میرا نام عمار عزیز ہے اور میرے ساتھ پینل میں دو بہت ہی پاکستان کے نمایاں بائی لنگول پوئٹس موجود ہیں اس وقت. مطلب خاص بات یہ ہے اس پینل کی کہ دونوں حارث خلیق صاحب بھی اور پیرزادہ سلمان بھی یہ دونوں زبانوں میں یعنی اردو اور انگریزی میں شاعری کرتے ہیں اور آتھرز ہیں. سب سے پہلے میں آتا ہوں پیرزادہ سلمان صاحب کی طرف، جو کہ ایک مایہ ناز صحافی بھی ہیں اور انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں شعر کہتے ہیں، اور ان کی بہت خاص نظر ہے کنٹمپریری لٹریچر پہ، خاص طور پہ شاعری پہ. تو اگر ہم بات کا آغاز اسی نقطے سے کرتے ہیں، جو بھی اس سے پہلے ایک سیشن میں عارف وقار صاحب کے ساتھ بھی بات ہو رہی تھی کہ شاعری کیا ایک ٹرانسلیٹیبل میڈیم ہے یا نہیں ہے، یا کس حد تک یہ ممکن ہے کہ اس کو آپ اس کی روح کو برقرار رکھ سکیں ایک زبان میں کسی اور زبان میں اسے منتقل کرتے ہوئے. تو ہم اسی نقطے سے آغاز کرتے ہیں. جی شکریہ عمار. دیکھیے یہ تو میرا خیال ہے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہ شاید اس بات کی گواہی دیں کہ شاعری کو جو ٹرانسلیٹ کرنا ہے، جس کا ترجمہ کرنا ہے، وہ ایک تھینکلیس جاب ہے اور تقریباً ناممکن کام ہے. اور اس کی بہت ہی سادہ سی وجہ ہے، وہ یہ کہ آپ کوئی فکشن جب آپ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، کوئی ناول، کوئی کہانی، تو اس میں آپ بنیادی طور پر چاہے اس میں کتنی ہی تخلیقی زبان کیوں نہ ہو، لیکن آپ اس میں اس کی کہانی کو آپ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، مرکزی کرداروں کو بتا سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن شاعری کا بنیادی تعلق جو ہوتا ہے وہ ردم، جسے اردو میں آہنگ کہتے ہیں. شاعری اور یعنی الفاظ کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے جس سے ایک خاص آہنگ کریٹ ہوتا ہے. اب اس کو آپ کیسے کسی دوسری زبان میں منتقل کریں گے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ شاعری ترجمہ جو ہوتا ہے وہ سورس ٹیکسٹ سے ٹارگٹ ٹیکسٹ کی طرف جانا ہوتا ہے، یعنی جس زبان میں شاعری کی گئی ہے اس سے کسی دوسری زبان میں منتقل ہونا. تو جو سورس ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کی اپنی جمالیات ہوتی ہے، اپنی روایات ہوتی ہیں، اپنی لفظیات ہوتی ہے، اپنے محاورے ہوتے ہیں. ان کا ٹرانسلیشن بہت حد تک ناممکن ہوتا ہے. آپ کا میں نے سنا ہے آپ جان ایلیا کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں. میں آپ کو مشکل میں ڈالتا ہوں کہ جان ایلیا کا ایک شعر ہے کہ وہاں میں کہاں اب تو وہاں سے میرا سامان لایا جا رہا ہے. واہ. اب آپ دیکھیے اس میں جو سامان کا لفظ ہے وہ آپ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ سامان کا لفظ سے مراد کیا ہے، یعنی وہ ایک پورے ایک رشتے سے بے دخل ہو گئے ہیں. لیکن جب آپ سامان کو مثال کے طور پر انگریزی میں ترجمہ کریں گے اس کا، تو آپ ایک مشکل میں پڑ جائیں گے کہ لگیج، اسٹف، مٹیریل، بیگیج وغیرہ اس طرح کے الفاظ ذہن میں آئیں گے جس سے کل ہو جائے گا، جس سے فوت وہ شعر کی جو معنوی جو حسن ہے وہ ختم ہو جائے گا. فیض صاحب کی مشہور نظم ہے یہ داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ سحر. اب یہ شب گزیدہ سحر یہ آہنگ ہے. شب گزیدہ سحر کی جو ترکیب ہے اس کو آپ دیکھیں، کچھ لوگوں نے جیسے میرا خیال ہے جی ایک نائٹ بٹن ڈان شاید وکٹر کیرنن نے کہا، لیکن ڈالوی صاحب کا میں ترجمہ پڑھ رہا تھا تو انہوں نے لکھا کہ the day break battered by dawn. اب یہ مختلف بالکل، لیکن یہ غیر شاعرانہ سی تراکیب لگتی ہیں. تو لیکن دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے دو چیزیں ہیں، یا تو امیٹیٹو ٹرانسلیشن ہو یا کریٹو، تو اور دونوں میں سے قریب کون سا جا سکتا ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. اور اس پہ اگر آپ مزید بات کریں گے تو پھر ہم اس پہ اسی بات کو میرا خیال ہے میں حارث خلیق صاحب کی طرف بھی آتا ہوں اور پھر ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اسی میں اضافہ. جی بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی مشکل، میں اس سے اتفاق کرتا ہوں پیرزادہ سلمان صاحب کی بات سے کہ شاعری کا ترجمہ آسان نہیں ہے. کسی بھی تخلیقی نثر کا ترجمہ بھی آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہوتا. محاورے کو ترجمہ کرنا، جو آپ نے سورس ٹیکسٹ اور ٹارگٹ ٹیکسٹ کی بات کی، تو وہ ترجمہ آسان نہیں ہے. لیکن ترجمے کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور اہمیت اس کی اس لیے بہت زیادہ ہے کہ اگر مطلب ہم لوگ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ بلکہ اکثریت جو یہاں موجود ہے وہ جرمن زبان سے تو واقف نہیں ہے، لیکن اگر اسٹیفن سپینڈر نے گوئٹے کا ترجمہ نہ کیا ہوتا تو ہم تک گوئٹے کی شاعری نہیں پہنچ سکتی تھی. اسی طرح میں آپ کو دو ایک مثالیں اور دیتا ہوں. اصل میں خیال کو ٹرانسلیٹ کرنا بھی بہت مشکل ہے، مگر وہ زبان اور لہجے اور آہنگ کی نسبت آسان ہے. تو آپ خیال منتقل کرتے ہیں، اور وہ خیال اگر آپ منتقل کرتے ہیں تو وہ لوگ سب سے بہتر اس خیال کو منتقل کرتے ہیں جو اس سورس ٹیکسٹ سے اور اس کلچر سے اور اس تہذیب سے وابستہ ہوں.
اور یہ آپ کو نظر آئے گا کہ، اور اس کی میں 2 مثالیں آپ کو اور دوں. ایک ہم یہاں لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں، اسیر عابد نے دیوان غالب کا پنجابی ترجمہ کیا ہے. وہ ایک کلاسک ہے ترجمے کا، اور آپ بظاہر آپ لوگ کسی سے پوچھیں تو وہ کہے گا کہ دیوان غالب کا، حالانکہ صوفی صاحب نے ان کی فارسی کی چیزیں کچھ پنجابی میں منتقل کی ہیں، اور اردو کی بھی غالباً ایک آدھ غزل صوفی غلام مصطفیٰ تبسم نے کی ہے، لیکن اسیر عابد نے پورا دیوان غالب کر دیا. اور وہ ممکن اسی لیے ہوا کہ وہ عمومی طور پر وہ ایک جو تہذیب ہے اس سے وہ واقف ہیں، اور اس زبان پہ بھی انہیں عبور ہے جس میں وہ شعر کہے گئے ہیں، اور اس زبان پر بھی عبور ہے جس میں وہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے. اس سے میں اگر آپ کو ایک مثال دوں اس سلسلے میں، مجھے اس کتاب میں بڑے بڑے لوگوں کے جو افتخار عارف کے ترجمے ہوئے ہیں، برینڈا واکر کا تو وہ 12th مین کا ترجمہ ہے، لیکن اس سے پہلے رالف رسل، نیومی لیزرڈ، اور یعنی بڑے گیرنن، یاسمین حمید، سیدین حمید، بڑے بڑے مترجم ہیں. لیکن مجھے جو ترجمے ان کے سب سے زیادہ پسند ہیں وہ ہیں جو یاسمین حمید اور سیدین حمید نے کیے ہوئے ہیں. اس کا سبب یہ ہے، میں اپنی ذاتی وہ بتا رہا ہوں آپ کو، اس کا سبب یہ ہے کہ وہ دونوں ان دونوں تہذیبوں سے واقف ہیں، اس زبان سے بھی واقف ہیں جس میں وہ کلام کہا گیا ہے، اور اس زبان پر بھی انہیں قدرت ہے جس میں وہ، جیسے آپ ٹارگٹ لینگویج کہہ رہے ہیں یا ٹارگٹ ٹیکسٹ کہہ رہے ہیں. تو یہ گفتگو، یہ بالکل ٹھیک. میں اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا، اس کتاب میں جو ترجمے ہیں اس میں مجھے بھی خاص طور پر یاسمین حمید کے جو تراجم ہیں وہ بہت پسند آئے. اچھا، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ امیٹیٹو ٹرانسلیشن کی اور کریٹو ٹرانسلیشن کی. ٹی ایس ایلیٹ نے اس بارے میں بہت اہم بات کی ہے، اور وہ ایزرا پاؤنڈ کے ریفرنس ہے. ایزرا پاؤنڈ نے جو چائنیز نظموں کا ترجمہ کیا تھا. لیکن میں ایک اقتباس تھوڑا سا آپ کو ٹی ایس ایلیٹ کا، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ یاسمین حمید کا جو ٹرانسلیشن ہے وہ کیوں بہتر ہیں. ٹی ایس ایلیٹ لکھتے ہیں ٹرانسلیشن کے حوالے سے کہ وی نیڈ این آئی وچ کین سی دا پاسٹ ان اٹس پلیس ود اٹس ڈیفینٹ ڈفرنسز فرام دا پریزنٹ and yet so lively that it shall be as present to us as the present. This is the creative eye. یہ جو کریٹیو آئی ہے یہ وہ کہتے ہیں ترجمے کے لیے بہت ضروری ہے. یہاں جان ڈرائیڈن نے ایک جگہ کہا ہے کہ شاعر کو ہی شاعری کا ترجمہ کرنا چاہیے. تو یہ جو کریٹیوٹی والی بات ہے یہ بڑی اسپینڈر خود بڑا شاعر تھا جی، یہ بہت اہم ہے. اب یہ جو اس کتاب کا حارث حوالہ دے رہے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ بصد احترام یا بہت میرے استاد بیٹھے میں کہ جو رالف رسل کے تراجم ہیں وہ مجھے، یہ میری رائے ہے، وہ مجھے ذرا سے، خاص طور پہ غزل کا ترجمہ تو تقریباً ناممکن ہے، آپ ردیف کو پورے کیسے ترجمہ کریں گے، تو وہ ذرا سے پھیکے ہیں. لیکن جو دیگر تراجم ہیں وہ بہت بہت عمدہ ہیں. لیکن اس میں ایک دوسری دقت بھی ہے، وہ یہ کہ عارف صاحب کی ایک نظم ہے ایک پل، اور ایک پل کا فاصلہ. میں وہ نظم سناتا ہوں، اس کے پھر تراجم کے مسائل دیکھیے. ایک پل کا فاصلہ ہے عشق اور آوارگی کے درمیان، بس ایک پل کا فاصلہ ہے، ایک پل کا. شاخ گل پر شبنم وارفتہ کا پہم نزول، حرف پیما درمیان جسم و جاں، منزل دستے دعا باب قبول، ایک پل کا فاصلہ ہے. عشق اور آوارگی کے درمیان بس ایک پل کا فاصلہ ہے. اب یہ جو ایک پل کا فاصلہ ہے اسے برینڈا واکر نے اس کو کہا ہے جسٹ اے مومنٹس ڈسٹینس بٹوین دا لو اینڈ دا لسٹنگ. اب لو اینڈ دا لسٹنگ، لسٹ تو ہم سب جانتے ہیں کہ شہوت کو کہتے ہیں، ایک بالکل دوسرے معنوں میں استعمال کیا ہے. لیکن نیومی لیزارڈ نے اس کتاب میں اسی نظم کا ترجمہ کیا ہے اور اس ایک پل کے فاصلے کے لیے ایبسنس اور ایمٹینس کے الفاظ استعمال کیے. اب یہ بالکل 3 مختلف جہتیں ہیں. یہ مسئلہ ہے ترجمے کا. لیکن میں ابھی آپ کہیں گے تو میں یاسمین حمید کا آپ کو ترجمہ سناؤں گا، بہت خوبصورت. جی، ابھی ہم اس طرف آتے ہیں، اور اس سے پہلے ایک بات صرف میں اضافہ کرتا چلوں کہ میرا خیال ہے کہ افتخار عارف صاحب ان خوش نصیب شعراء میں سے ایک ہیں جن کا بہت کمپیریٹیولی ایٹ اے ینگ ایج ان کے اتنی اچھی ٹرانسلیشنز جو ہیں وہ کتابی شکل میں آ گئے، جو برینڈا واکر صاحبہ نے کی. اور اس کا جو انٹروڈکشن تھا وہ پروفیسر اینا سوفروفا نے لکھا تھا، جن کا حال ہی میں انتقال ہوا ہے. اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ایک لمبی لسٹ ہے جن لوگوں کے آپ نے نام لیے. تو ٹرانسلیشن کا سلسلہ
بہت جلدی شروع ہو گیا تھا. 80s میں غالباً یہ کتاب آ گئی تھی, اور ہماری خوش بختی ہے کہ ہمارے سامنے ہی بیٹھے ہیں عارف صاحب, اور ہم ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. شاعری کے ٹرانسلیٹر کو کچھ زیادہ مسائل کا سامنا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ موسیقیت کے ساتھ اس کا سامنا ہوتا ہے. فکشن میں بھی, فکشن کے اپنے مسائل ہیں. البرٹ کامو کا ایک بڑا جو مشہور ناول ہے دا اسٹرینجر, ساری زندگی جو اس کا ترجمہ ہوتا رہا انگریزی میں, کئی اس کے ٹرانسلیشنز ہوئے, اس میں پہلا لفظ جو ہے اس ناول کی پہلی لائن یہ ہے کہ مدر ڈائیڈ یسٹرڈے. اب جو فرانسیسی میں لفظ کامو نے استعمال کیا ہے وہ تھوڑا وارم لفظ ہے, جس طرح ممن یا موم, یا جس کو اردو میں امی کہا جائے. ایسا نہیں ہے کہ ماں یا مدر. تو کچھ کرٹکس کا کہنا یہ ہے کہ وہ پہلے لفظ سے ہی ایک اس کیریکٹر کا خاص طرح کا ایک امیج بن جاتا ہے پڑھنے والے کے ذہن میں, جو آپ ججمنٹل امیج ہوتا ہے. یعنی کہ ایک لفظ جو پہلا لفظ ہے اس ناول کا, تو ایک بہت رسپانسبلٹی کا کام ہے یہ ترجمہ جو ہے. لیکن شاعری کے چونکہ اپنے مسائل ہیں اور اس کا ایک اپنا رمز ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے سلمان صاحب کہ کس طرح سے اس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے ٹرانسلیٹر؟ دیکھیے, ایک تو اب جیسے اسی بات کے تسلسل میں کہ اداس کا لفظ بہت عام ہے, ہر شاعر استعمال کرتا ہے اداسی کا لفظ اپنی شاعری میں. اب اس میں عارف صاحب کی ایک نظم ہے جس میں اداسی کا لفظ ہے, اس کو ریلف رسل صاحب نے ڈسپونڈنٹ کا لفظ یوز کیا ہے, اور برینڈا واکر نے سیڈنس کا لفظ یوز کیا ہے. اب یہ بالکل ہمارے یہاں, ہم جو پاکستانی ہیں وہ تو سیڈنس سے زیادہ قریب پاتے ہیں اداسی کو, اس نے ڈسپونڈنسی کا لفظ یوز کیا ہے. اچھا, لیکن عارف صاحب کی جو نظموں کا ترجمہ کیوں ممکن ہے اور کیوں بہتر ہوا, اس کی جو وجہ ہے وہ اینا سوبرووا نے بہت کمال کی ایک بات لکھی ہے اس مقدمے میں جو اس کتاب میں ہے. میں چاہتا ہوں یہ اس سے تھوڑی سی بات سمجھ میں آئے گی. وہ لکھتی ہیں کہ لکیلی فار فارن ریڈرز دا مسلم سیلف کانشیسنس آف دا پوئٹ, یعنی افتخار عارف, ٹرانسینڈز کمیونل سائیکالوجی. یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ عارف صاحب کی جو شاعری ہے وہ کمیونل سائیکالوجی کو ٹرانسینڈ کرتی ہے. اس لیے ان کے ہاں جو تلمیحات اور جو استعارے ہیں اس کو سمجھنا کو بہت, یعنی وہ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ٹی ایس ایلیٹ کی کمال کی لائن ہے کہ پوئٹری کمیونیکیٹس بفور اٹس انڈرسٹوڈ, اور اس کا تعلق آہنگ سے ہے. اس لیے عارف صاحب کی نظموں کا ترجمہ میرے خیال میں نسبتاً بہت بہتر ہوا. اور میرا خیال ہے اس کی ایک بنیادی وجہ شاید یہ بھی ہو کیونکہ عارف صاحب خود بھی ظاہر ہے انگریزی پہ بھی مہارت رکھتے ہیں اور بائی لنگول ہیں ایز اے ریڈر ایٹ لیسٹ. تو یہاں غالباً لکھا بھی ہو انگریزی میں تو مجھے معلوم نہیں, لیکن یقیناً اس پہ مہارت رکھتے ہیں. لیکن جب وہ ترجمہ ہو رہا تھا تو جس طرح سے کتاب کے کریڈٹس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ ٹرانسلیٹڈ ود دا پوئٹ, تو انگریزی دیکھتے ہوئے وہ فوراً جب پوئٹ اس کو رسپونڈ کر پا رہا ہے ٹرانسلیشن کو, تو کوالٹی ظاہر ہے بہتر ہوگی. اگر وہ فرینچ میں ہوتا یا کسی ایسی زبان میں جس سے شاعر واقف نہ ہو تو شاید وہ اس میں زیادہ چیلنجنگ ہوگا وہ. جی حارث بھائی, آپ کچھ اس میں ایڈ کریں؟ دیکھیے, اس میں گزارش یہ ہے کہ ترجمہ اصل سے بہتر اس صورت میں لگتا ہے جب نظم یا غزل خراب ہو. یہ میں مذاقاً نہیں کہہ رہا. تو ہمیشہ مشکل ہوتی ہے ایک بڑے شاعر کی, ایک اچھے شاعر کا ترجمہ اس کے اصل سے ذرا کم ہی ہوتا ہے, یہ طے ہے. اس پہ کوئی یعنی میں نہیں سمجھتا کہ سلمان اگر اس میں مزید اضافہ کریں گے, لیکن یہ اسی طرح ہوتا ہے. تو آپ کو وہ ایک کمی تو نظر آئے گی, ایک کمی محسوس ہوتی ہے, مگر وہ کمی اس کے باوجود تراجم کو اگر آپ جو لوگ ان کے لیے جو اس کی اصل زبان سے اور اصل متن سے, چاہے وہ نظم ہے یا نثر ہے, واقف نہیں ہیں, ان کے لیے یہ الگ سے ان نظموں کو الگ سے علیحدہ سے پڑھنا چاہیے. دیکھیے, پیرالل ٹیکسٹ میں ہم لوگوں کو تو سہولت ہے کہ ہم دونوں چیزیں پڑھ لیتے ہیں, لیکن اگر ان نظموں کو محض انگریزی میں پڑھا جائے تو وہ دوسرا جو پڑھنے والا ہے اس میں اگر اوریجنل کا 80% بھی اسے پہنچ رہا ہے تو وہ پھر بھی بہت بڑی نظم لگتی ہے, اس لیے کہ وہ نظم بڑی ہے. اور یہ آپ کو, اچھا میں آپ سے ایک نام رہ گیا تھا, خواجہ شاہد حسین صاحب نے بہت عمدہ ترجمہ کیا. خواجہ شاہد حسین صاحب اور یاسمین حسین کا جو مشترکہ ترجمہ ہے, اس میں سے میں آپ کو چند سطریں سناتا ہوں تاکہ ایک وہ ہو جائے, یعنی فلیور کے طور پہ. ان کی نظم ہے, پتہ نہیں کیوں, پتہ نہیں کیوں میں چاہتا ہوں کہ جب کبھی کوئی خواب دیکھوں تو رات میری امانتیں مہربان سورج کو سونپ جائے. سبحان اللہ. پتہ نہیں کیوں, اب یہ دیکھیں نا, تو رات میری امانتیں مہربان سورج کو سونپ جائے.
پتہ نہیں کیوں میں چاہتا ہوں، پتہ نہیں کیوں میں چاہتا ہوں کہ جب دعاؤں کو ہاتھ اٹھیں تو کوئی میرے بلند ہاتھوں میں پھول رکھ دے. کیا کہنے. پتہ نہیں کیوں میں چاہتا ہوں کہ اب میرے عہد کے مقدر میں جتنے آنسو ہیں میری آنکھوں میں جذب ہو جائیں اور ترکش میں تیر جتنے ہیں میرے سینے میں ٹوٹ جائیں. پتہ نہیں کیوں میں چاہتا ہوں. اب خواجہ شاہد حسین صاحب جو انگریزی کے باکمال شاعر ہیں اور پاکستان کے پائنیئرنگ انگریزی کے شعراء میں سے ہیں، انہوں نے اور یاسمین حسین نے جو ترجمہ کیا ہے کہ I wonder why I wish each time I dream that night give over to the kind sun my trust. اب یہ بہت ہی عمدہ ترجمہ ہے مگر اس میں وہ بات نہیں ہے تو رات میری امانتیں مہربان سورج کو سونپ جائے. کیا کہنے. تو یہ فرق ہے. حالانکہ یہ بہت اچھا ترجمہ ہے. I wonder why I wish whenever my hands rise in prayer someone will place a flower in these uplifted hands. کیا کہنے. I wonder why I wish that every tear destined from time be absorbed into my eyes. All arrows in the quiver be shattered in my breast. کیا کہنے. I wonder why. اب یہ باقی جو لائنز ہیں یہ بہت قریب ہیں اصل کے اور بہت عمدہ ترجمہ ہے چونکہ اس کے متبادل محاورے انگریزی میں موجود ہیں. لیکن رات اپنی امانتیں سورج کو سونپ جائے اس کا ترجمہ قریب ترین جو ہو سکتا تھا وہ یہی ہے اور اس میں وہ کمی آپ کو نظر آتی ہے. لیکن اوور آل نظم بہت عمدہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہے. اور زبان و بیان پہ اگر عبور حاصل ہو بھی تو وہ بہر کس طرح ٹرانسلیٹ ہو سکتی ہے. بہر نہیں ہوتی. بہر نہیں ہوتی. دیکھیں بہر کا ٹرانسلیشن ممکن ہے ان زبانوں میں جو ایک دوسرے سے جن میں ایک لنگوسٹک افینٹی ہے، جن کا سنٹیکس، جن کی گرامر، جن کی پروسیڈی ملتی جلتی ہے. مثال کے طور پہ جیسے میں نے اسیر عابد کے دیوان غالب کے پنجابی ترجمے کی آپ کو مثال دی، یا صوفی صاحب نے جو فارسی کا کلام غالب کا اردو میں یا پنجابی میں منتقل کیا، کیونکہ ان کی ساروں کی مطلب ہماری بہریں جو ہیں عربی سے فارسی اور فارسی سے ہوتی ہوئی ہم تک آئی ہیں، اور ہماری اپنی زبانوں میں جو پنگل تھا یا جو ہمارے اپنے گیت کا معاملہ تھا وہ بھی کافی قریب آئے ہیں یہ دونوں نا. یعنی جو ہماری بہور کا نظام ہے، یعنی جسے ہم عروض کا نظام کہتے ہیں، اور پنگل میں بھی ایک آپ نے دیکھا ہے کہ ایک فیوژن سا ہندوستان پاکستان بر صغیر کے شعراء نے پیدا کیا ہے، تو وہاں تراجم آسان ہیں. بہر میں بہر کا ترجمہ ہو سکتا ہے. فہمیدہ ریاض نے دیوان شمس تبریز کی منتخبہ غزلوں کے تراجم کیے ہیں. سہولت یہ ہے کہ آدھی ردیفیں یا آدھے قافیے اردو میں مستعمل ہیں، تو یہ وہاں یہ آسان ہے. انگریزی میں اچھا اسی طرح ایک مختصر بات میں اور عرض کروں کہ جو لیٹن بیسڈ لینگویجز ہیں یعنی فرانسیسی، ہسپانوی، انگریزی، ان میں ایک دوسرے میں تراجم آسان ہیں، یا جرمینک لینگویجز ہیں انگریزی، جرمن، ان میں تراجم آسان ہیں. ہماری زبانوں میں جو سنسکرت بیسڈ ہیں یا پرشین اور سنسکرت اور عربی کے فارسی کے اس سے جو وجود میں آئی ہیں ان میں نسبتاً آسان ہے ترجمہ کرنا. تو شیخ ایاز کا سندھی سے اردو میں ترجمہ آسان ہے، نسبتاً آسان. کوئی کام نہیں ہے، کوئی سنجیدہ کام آسان نہیں ہوتا تخلیقی کام، لیکن نسبتاً آسان ہے. مگر شاہ عبداللطیف بھٹائی کا ایک بہت ہی کمزور ترجمہ کرسٹوفر شیکل کا شاید غالباً کیا ہوا ہے، معذرت کے ساتھ، بڑے آدمی ہیں لیکن وہ ہو نہیں سکتا جس طرح سے شاہ عبداللطیف بھٹائی کا شیخ ایاز نے خود یا اور لوگوں نے، آغا سلیم نے یا بہت سے لوگوں نے جو اردو میں ترجمہ کیا ہے وہ کہیں زیادہ اصل کے نزدیک ہے. حالانکہ دو علیحدہ لسانی روایتیں ہیں مگر لنگوسٹک افینٹی ہے. وہ اس لیے انگریزی میں، فرانسیسی میں، ہسپانوی میں ہماری شاعری کے تراجم یا ہمارے نثر کے تراجم بھی مشکل کام ہے. یہ میں بہت اس سے ایک جڑی ہوئی بات یہ ہے کہ دیکھیے چونکہ آپ نے ابھی خود حوالہ دیا میوزیکلٹی کا، شاعری از آل اباؤٹ ردم میوزک. عارف صاحب کو اگر آپ جو تھوڑا بہت بھی جانتے ہیں تو آپ کے علم میں ہوگا کہ عارف صاحب کو موسیقی سے بھی بے حد لگاؤ ہے اور بے حد جانکار آدمی ہے. یعنی عارف صاحب کو راگوں کا علم ہے، راگنیوں کا علم ہے، ان کو یہ معلوم ہے سم کیا ہوتا ہے، 1/4 کی بیٹ کیا ہوتی ہے، پنگل کی جو ساری کا نظام ہے پنگل کا وہ بیٹ پہ چلتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ عارف صاحب کی شاعری میں آپ کو یہ اس طرح کی چیزیں ملیں گی کہ مثال کے طور پر عجب گھڑی تھی
کتاب کیچڑ میں گر پڑی تھی، چمکتے لفظوں کی میلی آنکھوں میں الجھے آنسو بلا رہے تھے. اب یہ سارا بیٹ ہے، یہ کیا بات ہے نا. لیکن میں یہاں زیادتی ہوگی چونکہ مجھے معلوم ہے وقت آپ کے پاس ختم ہو رہا ہے. بس میں چاہتا ہوں کہ یاسمین حمید کا جو ترجمہ ہے وہ میں اس پہ اگر ختم ہو تو، کیونکہ وہ جو جان ڈرائیڈن کی بات ہے کہ ایک شاعر کو ہی شاعر کا ترجمہ کرنا چاہیے. اب آپ یہ دیکھیے، میں 2-3 سطریں اردو کی نظم کی اور پھر یہ انگریزی کی نظم کی. ابھی کچھ دن لگیں گے دل ایسے شہر کے پامال ہو جانے کا منظر بھولنے میں، ابھی کچھ دن لگیں گے. اب دیکھیے یہاں صرف 3 لائنز یاسمین حمید اس کا ترجمہ کرتی ہیں. A few more days to forget the sight of the trampled city of the heart. واہ واہ. اب یہ trampled city of the heart کوئی شاعر ہی لکھ سکتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بہت اچھا، بہت اچھا انتخاب. آپ پڑھ لیجیے اس کو، تھوڑا اور حصہ اس کا. اچھا جی. Trampled city of the heart. A few more days to forget the soaring trees, the dry, dusty grasses of the color-born world. On the shores of weary dreams, hope had almost built its little home. Hope had almost built its little home. A few more days to forget that home. But how many now are the days to be? Unknowingly, one day, night will creep into the awaiting stratum of the heart. Will fulfill the dreams hidden in the treasures of my sightless eyes, will fulfill the dreams hidden in the treasures of my sightless eyes, will convert me into a dream too, a dream whose tattered wrap was unable to hold any bright or blessed day. A few more days. واہ 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 واہ، کیا بات. جی پلیز. ایک چھوٹی سی بات میں اس میں دیکھیے، ان کی نظموں کے ترجموں کی انہوں نے بات کی، اور اس کو آپ پلیس کریں، اگر آخری بات اس کو اگر آپ پلیس کریں نا، پورا جو ترجمے کا ہمارا جو لینڈسکیپ ہے، دیکھیں ان کی غزل کا جو مزاج ہے، نظم کا جو مزاج ہے، افتخار عارف صاحب محض لہجے کے شاعر نہیں ہیں. اچھا، یہ ایک امپورٹنٹ ڈسٹنکشن ہے، چونکہ ہمارے بہت بڑے بڑے اچھے شعراء اور ہمارے گزرے ہیں ہمارے عہد کے بڑے امپورٹنٹ پوئٹس، لیکن وہ لہجے تک محدود ہیں. بالکل. اور اگر آپ اس لہجے سے واقفیت نہیں رکھتے تو آپ اس سے حظ نہیں اٹھا سکتے، یا اس کا ترجمہ بھی آسان نہیں. ان کے خیالات جو ہیں، ان کا جو کینوس، یہ ایک بڑا ویسے کلیشے ہے کہ کینوس بڑا وسیع ہونا، لیکن ان کے بعض کلیشے جو ہیں وہ اسی لیے کلیشے ہوتے ہیں کہ وہ درست ہوتے ہیں. تو ان کا کینوس واقعی اس لحاظ سے جو تھیمز ہیں، جو ٹاپکس ہیں، موضوعات ہیں، خیالات ہیں، وہ وسیع ہے اور وہ یونیورسل ہے. جو انہوں نے کوٹ کیا ہے، آپ نے اینا کو کوٹ کیا تھا، اینا سورووا کو، انہوں نے جو کوٹ کیا وہی بات میرا خیال ہے بہت اہم ہے، ٹرانسینڈز کمیونل. یہ ایک ہند مسلم تہذیب کے شاعر ہیں، مگر اس کی جو علامات اور روایات ہیں ان کو اپنے ایمونیشن کے طور پہ انہوں نے اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے. اس کی بنیاد پہ کوئی انسان دوستی اور ایک بڑا ایک عالمی یونیورسل آفاقی جو خیالات ہیں، ان سب کو انہوں نے برتا ہے اور بیان کیا. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. وقت چونکہ کم ہے ہمارے پاس، تو ہم اسی نوٹ پر اس سیشن کو ختم کرتے ہیں، کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ سب کا بہت شکریہ.